سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ساتوں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ پاک دلوں میں آنے والے خیالات اور وساوس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں۔ اس کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ اللہ کے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم کے احاطے سے باہر ہو۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وسعت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی ذاتی علم بغیر کسی کی عطا کے مستقلاً غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور جو پتا بھی گرتا ہے، اللہ پاک سب کو جانتا ہے۔ خشک زمین میں، اس کے علاوہ دریاؤں اور سمندروں کے پانیوں کی تہوں میں جو بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایک دانہ نہیں اور کوئی خشک یا تر چیز نہیں مگر روشن کتاب میں سب موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں یا پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کائنات کی تمام جزیات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ جانتا نہ ہو۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز خارج اور باہر نہیں ہے، اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ عالم بھی ہے اور اللہ قادر بھی ہے، اور جب اللہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، تو انسان مرنے کے بعد چاہے سڑ جائے، گل جائے، اس کے تمام اجزاء بکھر جائیں،
اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کے بدن کے ذرات زمین کی چیزوں سے مل جائیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جن 4 چیزوں سے انسان پیدا کیا گیا تھا، تو اس کے اجزاء پھر انہی 4 چیزوں میں وہ مل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، مگر جب اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے تو اللہ انسان کے گل جانے والے اور زمینی کائنات سے مل جانے والے اجزاء کو بھی ضرور جانے گا۔ اللہ جانے گا کہ انسان کے بدن کا کون سا حصہ کہاں جا کے ملا ہے، اللہ جانے گا کہ انسان کے بدن کا کون سا ذرہ کن چیزوں سے ملا ہے، اور پھر یہ علم ایسا ہوگا، یہ علم ایسا ہوگا کہ زید، عمر، بکر، خالد، جو اربوں انسان پیدا کیے گئے ہیں، سب کے الگ الگ اجزاء کو اللہ پاک جانے گا، سب کے اجزاء اور ذرات کے درمیان اللہ رب العزت کے علم میں الگ الگ باتیں ہوں گی۔ تو جب اللہ پاک تمام انسانی اجزاء اور الگ الگ انسان کے بدن کے اجزاء کو جانے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت اس بات پہ قادر بھی ہے کہ انسان کے بدن کے اجزاء کو پھر سے زمینی کائنات اور دنیا سے الگ کر کے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دے گا۔ اللہ اس بات پہ قادر بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو چاہے انسان مرنے کے بعد جس حال میں اس کے اجزاء ہوں یا اس کے بدن کے حصے ہوں، اللہ سب کو جانے گا اور پھر سے جوڑ کر کے انہیں ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل میں تبدیل کر دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اللہ پاک علم والا ہے اور قدرت والا ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ یہ 2 مقدموں پر اس دعوے کی دلیل کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کے لیے 2 مقدموں کا ثابت ہونا ضروری ہے، 2 اسٹیٹمنٹس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ علم والا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ قدرت والا ہے۔ تو اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، ان چیزوں کو ثابت کرنے والی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ علم بھی رکھتا ہے اور اللہ قادر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو دلیل دی قرآن مجید میں، اور وہ بڑی مضبوط دلیل ہے کہ جس سے فرار یا جس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذی فطرکم اول مرہ، کہ انسانوں، اللہ پاک جو انکار کریں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے علم پہ شبہ ہے، اگر تمہیں ہماری قدرت پہ شبہ ہے، تو پھر تم اپنے وجود پہ غور کر لو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس بات پہ تم غور کر لو، تمہیں ہمارے علم کا بھی پتہ چل جائے گا اور ہماری قدرت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی فطرکم اول مرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اے انسانوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان اللہ رب العزت کی شان تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان ایک ایسے وجود کا نام ہے جس کے اندر اللہ کی قدرت اور اللہ کے علیم ہونے اور تمام چیزوں کا جاننے والا ہونے کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم عنقریب اے انسانوں تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں
کائنات میں اور تمہارے اندر بھی۔ تو ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں، اللہ پاک نے اپنی نشانیاں دکھانے کا جو تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تو ان نشانیوں کی دو قسمیں اللہ پاک نے بیان کی۔ پہلی قسم کی نشانیاں اللہ کے علم کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی طاقت و قوت کی پہلی نشانیاں اللہ پاک نے فرمایا فی الآفاق، کائنات میں دکھائیں گے۔ تمام جو اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ان دنیاؤں میں اور ان کائناتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ان نشانیوں کی وہ ہے کہ جن کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا وَفِي أَنفُسِهِمْ، انسانوں کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اپنی نشانیوں کی ایک قسم اللہ پاک نے کل کائنات کے اندر اللہ دکھائے گا، یہ بیان فرماتا ہے، اور دوسری قسم انسانوں کے اندر، کیونکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کے او مظاہر، اللہ کی شان تخلیق کے او مظاہر جو کل کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر انسان صرف اپنے وجود پہ غور کر لے تو وہ تمام نشانیاں اس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اور تخلیق کی نشانیاں ایک جانب تو پوری دنیا میں ہیں اور دوسری جانب انسان کے وجود کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں شک ہے اس بات پر کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر شک ہے، اگر تم سوالات کرتے ہو، اعتراضات کرتے ہو، تو یاد رکھو میں علیم بھی ہوں اور قادر بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں اور میں قدرت بھی رکھنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اور جب میں جاننے والا ہوں تو مرنے کے بعد تمہارے اجزاء چاہے جہاں جس حال میں چلے جائیں میں انہیں جانوں گا، اور جب میں قدرت رکھنے والا ہوں تو ان اجزاء کو پھر سے دوبارہ جوڑ کر تمہیں پیدا کرنے پہ میں قادر ہوں۔ اب یہ بات کہ اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے، اگر اسے ہمیں سمجھنا ہو تو ہم اس قرآنی دلیل پہ غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی فطرکم اول مرہ، کہ انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اپنے وجود پہ غور کر لو، تمہیں ہمارا علم بھی سمجھ آ جائے گا اور ہماری قدرت بھی سمجھ آ جائے گی، ہمارے علم کی وسعت بھی جان لو گے، اور ہر چیز پہ میں قادر ہوں تم اسے بھی جان لو گے۔ اپنے وجود پہ تم غور کر لو، اپنی تخلیق پہ تم غور کر لو کہ ہم نے تم جیسا ایک شاہکار پیدا کیا۔ ذرا غور کرو تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلقکم من تراب، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اے انسانوں اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی سے انسان ہم بنے ہیں، ہمارا یہ ظاہری بدن مٹی سے بنا ہے، اور مٹی سے بننے میں جو پروسیس ہے ذرا اس پروسیس پہ غور کر لیں کہ قدرت نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، ہم مٹی تھے، ایک دانہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے زمین میں ڈالا، اور پھر زمین کو حکم دیا کہ یہ دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، تم اسے اپنے دامن میں محفوظ کر لو، اس کی پرورش کرو، اسے پروان چڑھاؤ۔ اللہ پاک نے سورج کو حکم دیا کہ تم اپنی شعاعوں سے اس کے اندر حیاتیاتی کرنیں ڈالو۔ اللہ پاک نے چاند کو حکم دیا کہ تم اپنی چاندنی سے اس دانے کو یوں پروان چڑھاؤ کہ یہ پودے کی شکل میں باہر آ جائے۔ ایک دانہ اللہ پاک نے زمین میں ڈالا اپنی قدرت سے، اور کل کائنات کو اس دانے کی حفاظت پہ مامور کر دیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری تخلیق کے مدارج اور مراحل ہیں۔ ایک دانہ جب زمین میں ڈالا گیا،
اللہ نے کل کائنات کو اس دانے کی خدمت پہ معمور کر دیا، چاہے وہ زمینی کائنات ہو چاہے آسمانی کائنات ہو۔ زمین کو حکم دیا کہ تم اپنی معدنیات سے اس دانے کی پروان چڑھاؤ، اس دانے کو پروان چڑھاؤ، اور اس کے علاوہ چاند سورج کو حکم دیا کہ تم حیاتیاتی اور زندگی بخش کرنے اس دانے کو دو۔ اور جب تمام کائنات نے اس دانے کی خدمت کی اور اس کی نفع آوری کے لیے کام کیا تو اس دانا سے کوپلیں پھوٹی، اور پھر وہ کوپلیں جو کہ انتہائی نرم و نازک، اتنے نرم و نازک کہ وہ نسیم سحری کا ایک جھونکا بھی برداشت نہ کر سکیں، ایک ہلکی سی ہوا آئے اور وہ اپنے وجود کو اور اپنے بدن کو اسی ہوا کے مطابق ڈھال لیں، اور شبنم کا ایک بار بھی جو محسوس نہ کر سکیں، شبنم کا قطرہ گرے تو ان کی جو پتلی نرم و نازک ٹہنی ہو وہ بالکل زمین کی جانب لڑک جائے، مگر اس کوپلے میں اس کوپل میں اللہ پاک نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ زمین کے سینہ کو چیر کر وہ کوپل پودے کی شکل میں باہر آ گیا، ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اس پودے میں اللہ رب العزت نے دانا پیدا کیا، اس دانے سے روٹی بنی، انسان نے روٹی کھائی، اور اس روٹی سے مادہ منویہ تیار ہوا، اور پھر وہ مادہ منویہ اللہ رب العزت نے ماں کے شکم اطہر میں اسے قرار دیا۔ ماں کے شکم اطہر میں وہ مادہ منویہ جا کے قرار پکڑا۔ ذرا اپنی تخلیق کے پروسیس پہ غور کریں، اپنی پیدائش کے مراحل پہ غور کریں۔ وہ مادہ منویہ جو کہ دانا سے ہوتا ہوا، مٹی سے دانا، دانا سے روٹی، روٹی سے مادہ منویہ، اور پھر وہ ماں کے شکم میں جب قرار پکڑا، ابتدا کے 2-3 مہینے اتنے اس کے لیے حساس تھے کہ ہلکی سی کوئی بات ہوتی تو اس حمل کے ضیاع کا اندیشہ تھا، اس کے ضائع ہو جانے کا خوف تھا۔ ماں ڈر گئی، ماں کو غم آ گیا، اچانک کوئی خوف ہو گیا تو اس حمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی، ماں کے شکم میں اسے محفوظ رکھا۔ 9 مہینے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ماں کے شکم کے اندر، اور پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو موت اور زندگی کے درمیان انتہائی کم فیصلہ تھا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت کی وجہ سے انسانی وجود ولادت کے مراحل کو مکمل کر کے اس خاکدان گیتی پہ جلوہ افروز ہوا۔ اور جب انسان ایک کمزور لاغر بچے کی شکل میں اس زمین پہ جلوہ افروز ہوا، پیدا ہوا، تو وہ انتہائی کمزور تھا، لاغر تھا، اسے اپنے نفع نقصان کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ بچے کو ہر نفع آور چیز دیتے ہیں اور ہر نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پہ ماں باپ کے رحم و کرم اور خدا کے فضل و کرم سے حصہ حاصل کرتا ہوا ایک گبرو نوجوان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری تخلیق کے مدارج ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ مٹی سے ان تمام مراحل سے گزار کر ایک انسان پیدا کرنے والی ذات کیا علم والی نہیں ہوگی؟ کیا قدرت والی نہیں ہوگی؟ کیا بغیر علم کے مٹی سے ایک ایسا شاہکار پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر قدرت کے ایک ایسا وجود اللہ رب العزت مٹی سے پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ کا علم بھی سمجھ میں آتا ہے اور اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب ذرا اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے بدن کے اعضاء کس تناسب اور اعتدال کے ساتھ رکھے، ذرا اس بات پہ بھی غور کر لیں کہ اللہ نے ہمارا بدن بنایا، بدن کے اجزاء اور اعضاء بنائے، اور اللہ کی کون کون سی حکمتیں ہمارے بدن کے اعضاء کی تخلیق میں پوشیدہ ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، جو ہمارے بدن کے داخلی اعضاء ہیں،
جو کہ ایک نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، ان پہ آپ غور نہ کریں، ان کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ بس آپ اپنے چہرے پہ اللہ رب العزت نے آنکھ، ناک اور منہ اور دانت اور زبان کے اعضاء کی تخلیق میں جو ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب پہ غور کر لیں فقط، اللہ کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا غور کریں کہ جب ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، ایک لقمہ ہم نے پلیٹ سے اٹھایا، میں یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مگر بات آ گئی ہے، مختصر میں بیان کر دوں کہ ایک لقمہ کھانے کے لیے جب ہم پلیٹ سے اٹھاتے ہیں اور پھر جب اسے اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں تو ہم اپنے منہ میں ڈال کے چبا کر نگل جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں سے ہم نفع اور فائدہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کتنی مشینیں اپنا کام کر جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نے پلیٹ میں اس لقمے کو چھوا تو ہمارے پورے بدن کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک چھونے کی طاقت رکھ دی ہے، قوت لامسہ، چھونے کا سینس جو اللہ پاک نے رکھا ہے، ہم اسے چھو کر کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کھانا خراب تو نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب کھانا خراب ہو جاتا ہے تو اس میں ذرا لساپن آ جاتا ہے۔ ہم چھوتے ہیں تو کھانا سب سے پہلے ہمارے چھونے کی وجہ سے ہمارا دماغ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کھانا خراب نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد جب ہم اسے اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں ہماری ناک سونگھ لیتی ہے کہ اس کے اندر بدبو تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں اور آنکھ دیکھ لیتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، آنکھ دیکھ لیتی ہے، ناک سونگھ لیتی ہے، پھر جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں دانت اسے چبا کر ہضم ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں، اور زبان اپنے لعاب سے اسے بالکل ملا کر ہمارے پیٹ میں ڈالتی ہے کہ تاکہ جب وہ پیٹ میں جائے تو ہمارے نظام انہضام کو کوئی تکلیف نہ ہو، اسے پچانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو ذرا غور کریں، ایک لقمہ ہم نے کھایا اور اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہم نے استعمال کر لی۔ چھونے کی نعمت جو اللہ نے ہمارے بدن میں رکھی ہے اس کا استعمال کر لیا، آنکھ کا استعمال کر لیا، ناک کا استعمال کر لیا، دانت کا استعمال کر لیا، زبان اور اس کے لعاب کا استعمال کر لیا، اور ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور تو کریں کہ اللہ پاک نے آنکھ، ناک، دانت، زبان صرف چہرے کے پاس رکھے ہیں۔ اللہ پاک اس بات پہ قادر تھا کہ نہیں کہ آنکھ کو بدن کے کسی اور حصے میں لگا دیتا، ناک کو بدن کے کسی اور حصے میں لگا دیتا، دانت کہیں اور رکھ دیتا، زبان کہیں اور رکھ دیتا۔ تو اگر یہ ترتیب نہ ہوتی جو ترتیب آج ہے تو اگر ایک لقمہ ہم اٹھاتے تو پہلے اسے لے جا کر آنکھ کو دکھانا پڑتا، دیکھو اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، پھر اس کے بعد لے جا کر کے ناک کو سونگھانا پڑتا کہ سونگھو اس کی بو کیسی ہے، پھر دانت کو دینا پڑتا کہ چباؤ، پھر زبان پہ رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کی نے ہمارے بدن میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ ایک لقمہ کھاتے ہیں اور اللہ کی بے شمار مشینیں اپنا کام کر جاتی ہیں، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ تو ذرا بتائیں تو ہمارے بدن کے اعضاء کی یہ ترتیب اور یہ تناسب کیا کوئی ایسی ذات کر سکتی ہے جس کے اندر حکمت نہ ہو اور قدرت نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں ان تمام باتوں پہ، اپنی تخلیق پہ، تو اللہ کے علم پر بھی ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت پر بھی ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ پاک علم والا ہے تو مرنے کے بعد ہمارے بدن کے اعضاء چاہے جس حال میں بھی ہوں، چاہے وہ زمینی کائنات کے جس حصے سے مل جائیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی سے ہم بنے ہیں، ہمارے بدن پھر آگ، مٹی، پانی، ہوا میں ہمارے اعضاء مل جائیں، ہم اپنی اصل تک پہنچ جائیں، مگر اس کے باوجود اللہ پاک جانے گا کہ ہمارے بدن کے کون اعضاء کہاں جا کر کے ملے ہیں، اور ایسے جانے گا کہ ہر شخص کے اعضاء کے درمیان تفریق ہوگی۔ یہ زید کے اعضاء ہیں، یہ عمر کے اعضاء ہیں، یہ بکر کے اعضاء ہیں، یہ خالد کے اعضاء ہیں، سب کے اعضاء کو اللہ پاک جانے گا۔
اور جب سب کے اعضا کو اللہ پاک جانے گا کہ وہ کہاں جا کر ملے ہیں، تو اللہ پاک محض علم والا نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ وہ قدرت والا بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان اعضا کو پھر سے سمیٹ کر کے اللہ رب العزت ہڈیوں کا ڈھانچہ بنائے گا، گوشت کا اس کے اوپر لباس پہنائے گا، اور ایک جیتا جاگتا انسان پھر پیدا کر دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ دلیل ایسی قاہر و باہر ہے کہ کوئی عقل مند انسان کہ جس کے اندر تعصب نہ ہو، حسد نہ ہو، عناد نہ ہو، بغض نہ ہو، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک قادر ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا کرے۔ تو اللہ پاک نے جب یہ دلیل دی کہ اب وہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ قل او فسیقولون من یعیدنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کون پیدا کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا قل الذی فطرکم اول مرہ، محبوب کہہ دو تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اب جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اس کے بعد کفار کا رد عمل کیسا ہوتا تھا، وہ کیا ان کا ریئیکشن ہوتا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو محبوب اب وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے بطور تکذیب، بطور استہزاء، بطور مذاق، بطور انکار، بطور مسخرگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے اب، یعنی کہ چاہے دلائل کتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن یقین جانے جب تک اللہ کا فضل اور اس کی توفیق نہ ہو ایمان کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو دلائل قاہرہ اور باہرہ ہیں، ثابت ہے کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا، مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین کا رد عمل یہ ہوگا کہ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب وہ اپنے سروں کو مسخرگی اور مذاق اڑانے والے انداز میں وہ حرکت دیں گے، وَيَقُولُونَ، اور پوچھیں گے مَتَىٰ ہوا، اگر ایسا ہے تو بتائیے یہ کب ہوگا؟ اگر ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر بتائیے کب ایسا ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے؟ حالانکہ ان کا سوال ہی یہ لغو ہے، لغو اس وجہ سے ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ پوچھنا چے مانا دارت کہ کب یہ ہوگا، یہ سوال تو لغو ہے نا۔ پہلے تو ان کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، کچھ اور دلائل دیں، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کب ہوگا یہ ان کے استہزاء اور انکار اور ان کی مسخرگی کو درشاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بطور استہزاء وہ کہیں گے، بطور مسخرگی وہ کہیں گے کہ متا ہوا، بتائیں تو کب ہوگا؟ کہ جیسے کہ کوئی ایسا شخص جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قابلیت نہیں ہے اور وہ بلند و بانگ دعوے کرے، بلند و بانگ دعوے کرے، کوئی مفلس و قلاش آدمی ہو اور وہ کہے کہ میں انقریب ایک فارچونر خریدنے والا ہوں، اور کپڑے پہننے کے اس کے پاس پیسے نہیں، کھانا کھانے کے پیسے نہیں۔ اگر کوئی مفلس و قلاش شخص ایسا دعویٰ کرے تو نہیں کوئی استہزاءً سوال کر دیتا ہے بتائیے تو کب لیں گے، کب لے رہے ہیں آپ، بطور استہزاء۔ تو یہ کفار کا رد عمل ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس دلائل کے ساتھ حشر و نشر کا ثبوت دے دیا جاتا تو اب وہ استہزاءً پوچھتے متا ہوا، یہ کب ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے قل، جواب دے دو عسیٰ ان یکون قریبا، شاید قریب ہی ہو، شاید قریب ہی ہو۔ یعنی کہ کوئی، یہ قرآن مجید میں جا بجا قیامت کے حوالے سے کفار کے سوالات کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی جوابات یہ بالکل کہ جس سے پتہ چل جائے کہ قیامت کب آئے گی، ایسا جواب اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یہاں پر بھی کہ عسیٰ ان یکون قریبا، شاید قریب ہی ہو، شاید قریب ہی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ
یہ بات کہ قیامت کب ہوگی، کب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھیں گے، یہ اللہ کے بنا بتائے کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کے بنا بتائے کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم یہ مان لو کہ ہمارا خالق و مالک محض ایک اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا فقط اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی عطا سے، اپنے فضل سے، اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے قیامت کا علم عطا کر بھی دیتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب انہیں جواب دے دو کہ عسیٰ ان یکون قریبا، شاید قریب ہی ہو۔ کوئی ظاہری جواب نہیں دیا جس سے قیامت کی تاریخ کا پتہ چل جائے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے تو اسی انداز میں جواب دیا ہے کہ اس کی تاریخ اور سال کا پتہ نہیں چلتا۔ اور کئی جگہوں پر یہ بھی بتایا کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ جو قرآن مجید کی ظاہری آیات کو دیکھتے ہیں اب انکار کر دیتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا، یہ حتیٰ کہ ہمارے رسول بھی نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ انکار کرتے ہیں نا۔ اب بات آ گئی ہے تو علم غیب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سن لیں، عقائد کی اصلاح بھی ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ کسی کو قیامت کا علم نہیں پتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا، اور قرآن مجید کی اسی قسم کی آیتیں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور یہ ایک ایسا جواب دیا ہے جس سے کوئی یقینی بات پتہ نہیں چلتی کہ کب آئے گی قیامت، وہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ پاک نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم عطا کر دیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ یوں ہی کمزور دلائل یا بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس اور مضبوط دلائل ہیں۔ میں آپ کے تقریب فہم کے لیے ایک عام فہم سی دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کئی سوالات کیے آقا سے کہ یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے نا؟ کئی قسم کے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، آقا نے فرمایا تھا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی مجھ سے، آقا نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ آقا نے یہ جواب دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی نے بھی نہیں بتایا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ اس حدیث میں آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ آقا نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں میں اے جبرائیل تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب یہ ہے، علماء نے تشریح یہ کی کہ جبرائیل قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ اور سال اور متعین وقت اس کا کون سا ہے تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ جتنا تم جانتے ہو قیامت کے وقوع اور تعین کا جو وقت معین ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں، تو تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ محفل ایسی نہیں کہ ہم اس کا ذکر کر دیں اور بتا دیں کہ قیامت کا وقت معین کون سا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تأتیہا الا بغتہ، قیامت لوگوں کے پاس اچانک آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ اچانک آئے گی، بغیر کسی سابقہ اطلاع اور انفارمیشن کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ایک علامت کے پہلے سے بتا دیا گیا فلاں سال فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تأتیہا الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی۔ اب آقا قیامت کا جو ایک مخصوص اور متعین وقت ہے وہ بتا دیتے تو اللہ کا یہ فرمان جھوٹا ہو جاتا نا کہ لا تأتیہا الا بغتہ۔
کہ قیامت اچانک آئے گی، جھوٹا ہو جاتا۔ لہذا نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل تم بھی جانتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے وقت معین کے بارے میں، لیکن یہ محفل ویسی نہیں ہے جہاں پر ہم وقت کو بتائیں کہ قیامت کب آنی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سوال آئے کہ جب قیامت کو اچانک آنا ہے، پہلے سے علم نہ ہو ایسے آنا ہے، یہ قرآن میں ہے، تو جن اپنے محبوب بندوں کو اللہ نے قیامت کا علم دے دیا ہے تو ان کے حق میں تو یہ آیت معاذ اللہ جھوٹ ہو گئی کہ ان کے لیے قیامت کا آنا اچانک نہیں رہا نا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، اللہ نے جن کو بتا دیا ان کے لیے تو قیامت کا آنا اچانک نہیں رہا، تو کیا مطلب؟ یہ آیت کریمہ تو سب کے لیے ہے، تو کچھ لوگوں سے اس آیت کا انطباق نہ ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں یہ فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس سے مقصود تنبیہ کرنا ہے لوگوں کو، اور خبردار اور ہوشیار کرنا ہے کہ سنو قیامت اچانک آنے والی ہے، لہذا تیاری کر لو، عمل میں کوتاہی نہ کرو، سستی نہ کرو، فرائض و واجبات پر عمل پیرا ہونے میں کسی قسم کی کاہلی نہ اپناؤ، کیونکہ قیامت تم سے پوچھ کر یا بتا کر نہیں آئے گی، وہ اچانک آئے گی، اور جب اچانک آئے گی پھر تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مقصود یہ ہے، اور اللہ رب العزت جن بندوں کو قیامت کا علم عطا کرتا ہے وہ عبادات کے معاملے میں کسی قسم کی کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا کرنے میں پیچھے رہ جائیں۔ لہٰذا ان کو اگر بتا بھی دیا جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قیامت کے اچانک آنے کا تذکرہ اللہ نے تنبیہ کے لیے کیا ہے، اور وہ محبوب بندے پہلے ہی سے ہوشیار ہیں، وہ کسی قسم کی سستی نہیں کرتے۔ تو آقا نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا جبرائیل، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ محفل بیان کرنے والی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَشْرَاطِهَا أَوْ إِمَارَاتِهَا أَوْ كَمَا قَالَ، کہ پوچھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت کی تاریخ نہیں بتا سکتے، وقت معین نہیں بتا سکتے، تو علامتیں ہی بتا دیں، نشانیاں بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں اس حدیث کے اندر۔ یہ نشانیاں کہ ان تلد الامۃ ربتها وترى العراة الحفاة يتطاولون فی البنیان، آقا نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے، من جملہ نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ماں اپنا آقا جنے گی۔ کیا مطلب؟ اولاد ماں اور باپ کا فرما بردار نہیں ہوگی، لوگ اپنی ماؤں پہ حکم چلائیں گے جیسے کہ وہ آقا ہو اور ماں ان کی کنیز ہو۔ آقا نے فرمایا کہ ماں اپنا آقا جنے گی، یہ ایک نشانی ہے۔ اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگ جن کے بدن میں پہ لباس میسر نہیں تھا، ایسے لوگ بڑے بڑے محلات میں زندگی میں داد عیش دیں گے، یعنی کہ چھوٹے لوگ بڑے ہو جائیں گے، اور کئی ساری نشانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نشانیاں وہی بتاتا ہے جسے پتا ہو کہ قیامت کب آنی ہے۔ نشان منزل کا پتا اسی کو ہوتا ہے جسے منزل کا پتا ہوتا ہے۔ جو منزل کے بارے میں نہ جانے وہ نشان منزل کے بارے میں کیا جانے گا؟ تو آقا نے قیامت کی تمام نشانیاں بالتفصیل بیان کر دی ہیں، یہاں تک کہ یہ علماء نے آقا کی احادیث سے مستنبط کر کے مبسوط کتابیں تحریر کی ہیں قیامت کی نشانیوں پر، کئی صفحات کی کتابیں۔ تو آقا نے قیامت کی تمام نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور نشانیاں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا قیامت کا علم رکھتے ہیں، قیامت کا انہیں پتا ہے۔ کیونکہ بس ایک جملہ یاد رکھیں، نشان منزل کا علم اسی کو ہوتا ہے جسے منزل کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس حوالے سے
حضرت سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے جو انہوں نے الابریز کے اندر بیان کیا ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے، وہ تو محبوب رب العالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ جو 7 اقطاب ہوتے ہیں دنیا کے اندر، پوری زمینی کائنات کا نظم و نسق جن کے ذمہ ہوتا ہے، ان کی اجازت اور ان کے فیصلے کے بنا کوئی ایک حکم جاری نہیں ہوتا زمین پر۔ 7 اقطاب، اس لیے کہ سید عبدالعزیز دباغ ہی نے لکھا ہے، مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، ان کا قول الابریز کے اندر ہے کہ غار حرا میں اولیاء کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ ہر علاقے کے جو ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ان کی محفل غار حرا میں منعقد ہوتی ہے، اور اس محفل میں کبھی کبھی حضور غوث اعظم بھی تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی آقائے کریم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس زمانے کا غوث ہوتا ہے وہ اس میٹنگ کی صدارت کرتا ہے۔ ہر علاقے سے قطب اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس علاقے کی فائل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس علاقے کی فائل، سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی تقدیر اس قطب کے سگنیچر کے بنا اس علاقے میں جاری نہیں ہوتی۔ کسی کو موت آنی ہو، کسی کو پیدا ہونا ہو، یا پھر کوئی اور فیصلہ ہونا ہو، کوئی وبا آنی ہو، کوئی بیماری، کسی کو صحت ملنی ہے، یہ تمام فیصلے اس علاقے کے قطب کے سگنیچر اور دستخط کے بعد اللہ رب العزت جاری کرتا ہے۔ تو حضرت سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آقا کی شان تو بہت بلند ہے، جو 7 اقطاب ہے نا، جو روئے زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی جانب سے قائم کردہ آفیسرز ہیں، 7 اقطاب، اللہ انہیں بھی بتا دیتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آقا کی شان تو بڑی بلند ہے، 7 اقطاب تک کو قیامت کا علم ہوتا ہے۔ اور ایک قول میں سید عبدالعزیز دباغ یہ فرماتے ہیں کہ 7 اقطاب تو چھوڑیں، کوئی ولی اس وقت تک تصرف نہیں کر سکتا، اس وقت تک تصرف نہیں کر سکتا جب تک اسے ان امور 5 کا علم نہ حاصل ہو جائے جن کے حوالے سے منکرین واویلا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں یہ پتا وہ امور 5، اور انہی امور 5 میں سے ایک قیامت کا بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5 امور کا بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، انہی میں سے ایک قیامت کا علم بھی ہے۔ تو سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت تک تصرف نہیں کر سکتا جب تک اسے 5 امور کا علم بشمول قیامت کے ہو نہیں جاتا۔ تو یہ محبوب کی شان تو بڑی بلند ہے، اللہ پاک اپنے مخصوص اولیاء کو بھی قیامت کا علم عطا کرتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم دیا ہے، یہ ہم اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو کہ دلائل ظاہرہ اور باہرہ سے ثابت ہے۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں، وقت ہو چکا ہے، 5-6 منٹ بچا ہوا ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کفار پوچھیں کہ قیامت کب آئے گی، یعنی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کب ہوں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب سے، محبوب کہہ دو عسیٰ ان یکون قریبا، شاید قریب ہی ہو، شاید قریب ہی ہو۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ سوال گزرے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، قیامت تو آئی نہیں، تو پھر قریب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہیں؟ اسی قسم کا سوال امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، وہ چونکہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے کہ 600 سال گزر گئے، قیامت تو نہیں آئی، تو قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اور آج یہ سوال ایسے ہوگا کہ 1400 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، تو پھر قریب ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ گزرا ہوا حصہ اگر زیادہ ہو اور جو حصہ باقی ہو وہ کم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ یعنی کہ قیامت آنے میں، جب سے انسان اس دھرتی پہ آئے ہیں، یہ دنیا بنی ہے، تب سے
لے کر جو زمانہ آج تک گزر چکا ہے یہ زمانہ زیادہ ہے بنسبت اس زمانے کے جو زمانہ باقی ہے قیامت آنے میں۔ گزر چکا جو زمانہ ہے وہ زیادہ ہے اور باقی زمانہ کم ہے، اور جب باقی زمانہ کم آ سکتا ہے قریب ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کو آنے میں مطلب کوئی معاملہ 12 گھنٹے بعد وہ معاملہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، 12 گھنٹے بعد 8 گھنٹے گزر گئے اور 4 گھنٹے باقی ہیں تو گویا کہ وہ معاملہ بالکل قریب ہے، جو گزر چکا وہ زیادہ ہے اور جو باقی ہے وہ کم ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان یکون قریبا، شاید قیامت قریب ہو، کیونکہ جو زمانہ باقی ہے قیامت آنے میں وہ انتہائی کم ہے بنسبت اس کے جو گزر چکا۔ اب اس کے بعد 52ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین اور قیامت کا انکار کرنے والوں، تم انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سنو، اس روز جب ہم تمہیں بلائیں گے میدان قیامت کے لیے تو تم ہماری حمد و ثنا کرتے ہوئے ہمارے بلاوے کا جواب دو گے، تعریف کرتے ہوئے تم اپنی قبروں سے اٹھو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ، اللہ کی حمد کرتے ہوئے تم اپنی قبروں سے اٹھو گے، وَتَظُنُّونَ، اور تمہیں یہ خیال گزرے گا کہ دنیا میں تم انتہائی تھوڑے دن رہے، کہ دنیا میں تم انتہائی تھوڑے دن رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم آج انکار کر رہے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، اس دن تو تمہارا یہ حال ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا، سور 2 بار پھونکا جائے گا نا، ایک بار جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس سے کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور دوسری بار سور جب سب لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا مقصود ہوگا اللہ پاک کو، تب اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو پیدا کرے گا، سور کو پیدا کرے گا اور پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی اور تمہیں بلایا جائے گا میدان قیامت کی جانب، تو آج تو تم انکار کر رہے ہو، لیکن اس روز تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھو گے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی قبر سے یوں اٹھے گا کہ سبحانک اللہم وبحمدک اس کی زبان پہ ہوگا، اللہ کی تسبیح کرتا ہوگا اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ایک آخری حصہ آج کی گفتگو کا کہ وَتَظُنُّونَ، اور تم یہ خیال کرو گے کہ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم دنیا میں انتہائی کم دنوں تک رہے۔ جب تم قیامت کے روز اٹھو گے اور اس روز کی ہولناکیاں دیکھو گے اور اس روز کے بارے میں تمہیں پتہ چلے گا اور تمہیں یہ شعور حاصل ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، تو تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیاوی زندگی انتہائی تھوڑی تھی، انتہائی تھوڑی تھی، کاش کے عمل کر لیے ہوتے، کاش کے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے، کاش کے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے، کاش ایمان لا کر رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے، تو آج اس ہمیشگی کی زندگی میں ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ تو یہ دنیاوی زندگی قلیل زندگی ہے اور اخروی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اب اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔